ہندوستان سے، بر صغیر سے ہر تعلق رکھنے والا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے گویا کے حصار میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لاہوریوں کا ایک خاص تعلق اور حق آپ کے ساتھ ہے، اور انسان ذرا شعور کے ساتھ اگر لاہور میں زندگی گزارے تو وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں کو محسوس کرتا ہے، اسے ادراک ہو جاتا ہے کہ ہم رعایا ہیں حضرت علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے لیے مسرت کی بات یہ ہے کہ میں جب لاہور سے چلا تو جو آخری نشست تھی وہ حضرت داتا گنج بخش کے حوالے سے تھی۔ یہاں حاضری ہوئی ہے تو جو پہلی نشست ہے اس میں حضرت داتا صاحب کا سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ ہے، ان کی برکتوں کے حصار میں ہم شامل ہیں۔ انشاءاللہ۔ جیسا کہ برادر محترم شہباز احمد چشتی صاحب نے توجہ دلائی کہ یہ عالی مقام لوگ ہیں، ان کی شخصیتوں سے زیادہ آشنا ہونا چاہیے۔ جو اہل اسلام میں اولیاء ہیں نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی شعبدہ باز وجود ہیں، یہ کوئی کرشمے اور کرامتیں اور سپر نیچرل دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی زندہ و جاویدہ زندگیاں گزاری، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی کا لمحہ لمحہ گزارا، اور بڑی جان غسل جد و جہد کی، علم کی تحصیل میں، روحانیت کے حصول میں، فہم و ادراک میں، اور پھر اللہ نے ان کو کمالات بھی عطا فرمائے۔ تو بالعموم ہم ان کی عملی زندگیوں کا تذکرہ نہیں کرتے، تو آج کا جو ایک ذہن ہے، جوان ہے، وہ بعض اوقات ان کے حوالے سے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ قصور ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم ان کی جدوجہد، ان کا خلق، ان کا علم، ان کی بصیرت، اپنے دور سے جس طرح انہوں نے مکالمہ اور ڈائلاگ کیا، چیلنجوں کا مقابلہ کیا، فتنوں کا سدباب کیا، اور اپنے اپنے دور میں انہوں نے مستقبل کی جس طرح پیش بینی کی، ہم ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی افسانوی شخصیتیں ہیں، ان کا وجود پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصل حقائق کو پیش کرنا چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا ایک سحر اور جن کی شخصیت کا ایک بڑا وقار خطہ بر صغیر پر ہے، بلکہ دنیا بھر میں جو لوگ بھی علم سے، تصوف سے، روحانیت سے واقف ہیں، وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے مرعوب ہیں اور ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور آپ کی عالی مقام شخصیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو سید الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، ان کا ارشاد پاک کتابوں میں درج ہے کہ اگر میں حضرت داتا گنج بخش کے دور میں ہوتا تو ان سے بیعت کی سعادت حاصل، خود ان سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیا